یہ ہماری خاں صاحبی پہلے ہی بدنام تھی، ہم تجھے پانے کی ضد میں اور ضدی ہو گئے۔ یہ ہوتی ہے شاعری میں خان صاحبی۔ راہ کے پتھر کو چکنا چور ہونا چاہیے، وار چاہے ایک ہو بھرپور ہونا چاہیے۔ راہ کے پتھر کو چکنا چور ہونا چاہیے، وار چاہے ایک ہو بھرپور ہونا چاہیے۔ صرف اتنا ہی نہیں وہ ہار اپنی مان لے، وہ ہمارے سامنے مجبور ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے! صرف اتنا ہی نہیں وہ ہار اپنی مان لے، وہ ہمارے سامنے مجبور ہونا چاہیے۔ آج ثابت ہو گیا کہ آپ شجرے والے پٹھان ہیں۔ جوش جنوں میں آپ کا آنچل پکڑ لیا، جوش جنوں میں آپ کا آنچل پکڑ لیا، گھبرا کے ایک سانپ نے سندل پکڑ لیا، گھبرا کے ایک سانپ نے سندل پکڑ لیا۔ ہائے ہائے، یعنی تیری نظر نے کیا منتخب مجھے، یہ اپنی بیوی کی نظر کرتا ہوں، یعنی تیری نظر نے کیا منتخب مجھے، کیا خوب مقناطیس نے پیتل پکڑ لیا۔ یعنی تیری نظر نے کیا منتخب مجھے، کیا خوب مقناطیس نے پیتل پکڑ لیا۔ یہ مشورہ ہے آپ بھی ہمراز ڈھونڈ لیں، یہ مشورہ ہے آپ بھی ہمراز ڈھونڈ لیں، ہم نے تو ایک محلے کا پاگل پکڑ لیا، ہم نے تو ایک محلے کا پاگل پکڑ لیا۔ شعر سنیے صاحب کہ تیرے غم کا دھواں دل سے گیا نہیں، یہ کاغذ آگ میں اب تک جلا نہیں، میری مانو کسی سے عشق کر لو، لونڈو میری مانو کسی سے عشق کر لو، یہ میری آرزو ہے مشورہ نہیں، یہ میری آرزو ہے مشورہ نہیں، یہ میری جنوں پر عقل حاوی ہو گئی تھی، جنوں پر عقل حاوی ہو گئی تھی، تماشا ہونے والا تھا ہوا نہیں، تماشا ہونے والا تھا ہوا نہیں، تمہیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، وہ جس کو شرم کہتے ہیں ذرا نہیں، تمہیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، وہ جس کو شرم کہتے ہیں، وہ جس کو شرم کہتے ہیں ذرا نہیں، ذرا نہیں۔ بیٹھے بیٹھے بھر آئی تو چشمے نم کو گالی دی، بیٹھے بیٹھے بھر آئی مشکل صاحب، بیٹھے بیٹھے بھر آئی تو چشمے نم کو گالی دی، اور تو کوئی یاد نہ آیا تیرے غم کو گالی دی، اور تو کوئی یاد نہ آیا تیرے غم کو گالی دی۔ آج ہی چھتری لانا بھولے، آج ہی بارش سر پر ہے، پہلے اپنے آپ کو کوسا پھر موسم کو گالی دی، پہلے اپنے آپ کو کوسا پھر موسم کو گالی دی۔ جب قسمت میں درد لکھے ہیں چارہ ساز کو کیا کہیے، جب قسمت میں درد لکھے ہیں چارہ ساز کو کیا کہیے، اپنے زخموں سے اکتائے اور مرہم کو گالی دی، اپنے زخموں سے اکتائے اور مرہم کو گالی دی۔ جوش وحشت میں حد سے گزر جائیے، جوش وحشت میں حد سے گزر جائیے، دشت میں خاک بن کر بکھر جائیے۔ آپ شہرت نہیں جھیل سکتے جناب، آپ شہرت نہیں جھیل سکتے جناب، اس بلندی سے فوراً اتر جائیے۔ کیا بات ہے! آپ شہرت نہیں جھیل سکتے جناب، اس بلندی سے فوراً اتر جائیے۔ آپ شہرت نہیں جھیل سکتے جناب، اس بلندی سے فوراً، مشکل بھائی داد دے دو اللہ کے واسطے یار، اس بلندی سے فوراً اتر جائیے۔ زندگی کے لیے بے حسی شرط ہے، زندگی کے لیے بے حسی شرط ہے، آپ حساس ہیں آپ مر جائیے۔ یار کیا اچھا شعر ہے محشر بھائی، واہ واہ! زندگی کے لیے بے حسی شرط ہے۔ زندہ باد محشر بھائی، کیا کہنا ہے! زندگی کے لیے بے حسی شرط ہے، آپ حساس ہیں آپ مر جائیے، آپ مر جائیے۔ عرض کرتا ہوں کہ ہم کو یوں جینا گوارا کیوں نہیں، ہم کو یوں جینا گوارا کیوں نہیں، آپ کے بن ہی گزارا کیوں نہیں۔ عشق کی ضد کس قدر معصوم ہے، شعر سنو یار، عشق کی ضد کس قدر معصوم ہے، وہ کسی کا ہے ہمارا کیوں نہیں۔ واہ! عشق کی ضد کس قدر معصوم ہے، وہ کسی کا ہے
ہمارا کیوں نہیں؟ آپ کا دل ہے اگر شیشہ تو پھر ہم کو شیشے میں اتارا کیوں نہیں؟ آپ کا دل ہے اگر شیشہ تو پھر ہم کو شیشے میں اتارا کیوں نہیں؟ ان کو پیسے دے کے بٹھایا ہوا ہے میں نے. ہم کو شیشے میں اتارا کیوں نہیں؟ ہم کو شیشے میں اتارا کیوں نہیں؟ عشق اور ایک بار ممکن ہے اگر. پارس میرے دوست، عشق اور ایک بار ممکن ہے اگر آپ ہی سے وہ دوبارہ کیوں نہیں؟ عشق اور ایک بار ممکن ہے اگر آپ ہی سے وہ دوبارہ کیوں نہیں؟ میری بربادی میں میرا ہاتھ تھا. میری بربادی میں میرا ہاتھ تھا. کامیابی میں تمہارا کیوں نہیں؟ کامیابی میں تمہارا. یوں مجھے آدھے ادھورے پر نہ ٹال، تو میرا سارا کا سارا کیوں نہیں؟ واہ واہ. یوں مجھے آدھے ادھورے پر نہ ٹال، تو میرا سارا کا سارا کیوں نہیں؟ ابھی اور چند شعر سن لیجئے کہ تمہیں سے کچھ بھی نہیں یہ تم کو چڑھا رہے ہیں. تمہیں سے کچھ بھی نہیں یہ تم کو چڑھا یہ تم کو چڑھا رہے ہیں. تمہارا پانی یہی اتاریں گے یاد رکھنا. تمہارا پانی یہی اتاریں گے یاد رکھنا. ریحان صاحب شعر سنیے کہ بڑی خاموشی سے ایک ذہنی خراش دیں گے. بڑی خاموشی سے ایک ذہنی خراش دیں گے. یہ تم کو دیکھیں گے اور کھکاریں گے یاد رکھنا. یہ تم کو دیکھیں گے اور کھکاریں گے یاد رکھنا. یہ صرف دشمن ہے اور وہ بھی حقیر دشمن. یہ صرف دشمن ہے اور وہ بھی حقیر دشمن. نہ تم سے جیتیں گے اور نہ ہاریں گے یاد رکھنا. کیا کہنا ہے؟ نہ تم سے جیتیں گے اور نہ ہاریں گے یاد رکھنا. یہ تم جو ان کو ہتھیلیوں پر چگا رہے ہو تمہاری کلغی پہ چونچ ماریں گے یاد رکھنا. واہ واہ. یہ تم جو ان کو ہتھیلیوں پر چگا رہے ہو. کیا کہنا ہے؟ کیا یہ کہنا تم جو ان کو ہتھیلیوں پر چگا رہے ہو. یہ تم جو ان کو ہتھیلیوں پر چگا رہے ہو تمہاری کلغی پہ چونچ ماریں گے یاد رکھنا. یہ تم جو ان کو ہتھیلیوں پر چگا رہے ہو. شاعر علی قدر شکیل اعظمی صاحب. یہ تم جو ان کو ہتھیلیوں پر چگا رہے ہو تمہاری کلغی پہ چونچ ماریں گے یاد رکھنا. یہ چند شعر دو شعر اور سن لیجئے کہ خودکشی تو بس ایک بہانہ تھا. خودکشی تو بس ایک بہانہ تھا. یہ مطلب مجھے بہت اچھا لگتا ہے. خودکشی تو بس ایک بہانہ تھا، زندگی کو سبق سکھانا تھا. کیا بات ہے بھائی. ترنم صاحبہ داد دے رہی ہیں. کیا اچھا مطلب. خودکشی تو بس ایک بہانہ تھا. خودکشی تو بس ایک بہانہ تھا. میرا بھائی علی ضریون یار. خودکشی تو بس ایک بہانہ تھا، زندگی کو سبق سکھانا تھا. وہ میری آخری محبت تھی. وہ میری، آپ تو جانتے ہیں، وہ میری آخری محبت تھی. وہ میری آخری محبت تھی، مجھ کو ہر حال میں نبھانا تھا. مدن موہن دانش صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. اگر وہ مسکرا بھی دیے میرے شعر پہ تو مجھے داد مل گئی یار. بہت شکریہ. وہ میری آخری محبت تھی. قبر میں آ کے یہ ہوا احساس. طارق فیضی صاحب. قبر میں آ کے یہ ہوا احساس میرا گھر تو عذاب خانہ تھا. کیا کہنا ہے. قبر، ابے ہنسنے کا مقام چھوڑیے یار، یہ تمہاری شادی ہوگی تب پتہ لگے گا. قبر میں آ کے یہ ہوا احساس میرا گھر تو. بہت شکریہ بہت شکریہ. کیا کہنا ہے محشر بھائی. واہ واہ. کیسے کیسے پیرائے سے شاعری کر رہے تھے محشر آفریدی صاحب، اور آپ کی سماعتوں کو معطر کر رہے تھے.